لے لیکن اب رمضان نہار رہتے ہیں تراویح ہو جائے آپ کو بھی جیسے بخار جیسا لگ رہا ہے، ایک دم سردی زکام پورا بدن درد کر رہا ہے. سوال مت کرنا وہی ہو گیا پہلے کوئی پوچھے آدھا گھنٹہ اس میں گیا. جیسے لکھ کے بھی اس کے لیے نہیں لائے ہوں گے، ان کو آئیڈیا تو تھا نہیں بحث کرو گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہے گا. مر کا تقاضا ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وصرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یہ سورہ احزاب کے جتنے مضامین ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہ دینے کی ہدایات پر مبنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین اور مدینے کے یہود و نصارہ کے یہود کے قبائل اور منافقین کی طرف سے جو تکلیف غزوہ احزاب میں غزوہ خندق میں پہنچی تھی اس کا تذکرہ کل مکمل ہوا.
اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی ایذا اور تکلیف کے سلسلے میں جو خود انتظامات فرمائے اور جس طرح مخالفین کو اللہ رب العزت نے ناکام و پسپا کیا اور ان کو نامراد کر دیا اور ان کی بنیادوں کو ہلا دیا اور ان کی چولیں ڈھیلی کر دی اور ان کے وجود کو منتشر کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کی کمر کو توڑ دیا اور ان کی طاقت کو پسپا کر دیا، اس کا بیان کل ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے غلبہ دیا اور خیبر کی فتح اور روم و فارس کے محلات کی فتح اور صحابہ کرام کے پاس ایران کی اور عراق کی اور سارے علاقوں کی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس زمانے کی دو بڑی امپائر یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ٹوٹ جانے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اظہار فرمایا تھا، وہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے عہد میں ہو گئی۔ اب یہاں سے دوسرا مضمون چل رہا ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے اور آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق ہے، آپ کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور آپ کی بیویوں کی ایک مطالبے کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنی سیکریٹ بات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر پڑا تھا، اس لیے اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب بنو قریظہ کو شکست ہو گئی اور ان کے مال مسلمانوں کے پاس آ گئے اور پھر ساتھ میں خیبر پر حملہ ہو گیا اور خیبر کے اموال بھی مدینے میں آ گئے، تو مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، مال غنیمت آ گیا، تو تھوڑی جو وسعت ہو گئی، لوگوں کا کھانا اچھا ہو گیا، لوگوں کے لباس اچھے ہو گئے، مدینے کے بازاروں میں رونق آ گئی، صحابہ کرام تھوڑا سا اچھا کھانے پینے لگے۔ تو امہات المومنین جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، بلکہ ماؤں سے بڑھ کر مائیں ہیں، تو ان کے دل میں ایک فطری جذبہ اور خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بھی کچھ کھانے پینے میں اور پہننے میں تھوڑی وسعت کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو ہے، یہ آیا ہوا قریظہ کا اور ادھر کے قبائل کا مال غنیمت آیا ہوا ہے، اس میں سے ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی۔ بات کہنے کا انداز تو ٹھیک تھا، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا امہات المومنین کا، مطالبہ جائز تھا، لیکن ایک بات ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہ بات بہت بری لگی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مال آیا، تھوڑا سا ہم بھی اچھا کھا لیں گے، اچھا پہن لیں گے۔ قیصر و کسریٰ کی بیویاں خوب بن ٹھن کر رہتی ہے، سج دھج کر رہتی ہے اور زیورات پہنتی ہے اور لباس پہنتی ہے، اور ہم کب تک اس طرح رہیں؟ حالانکہ وہ جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے شدید حالات آئے، فاقوں کے، غربت کے، پریشانیوں کے، ہجرت کے، وہ سارے حالات میں امہات المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کبھی یہ نہیں کہ ناگوار گزرا، ایک دل میں بات آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ قیصر و کسریٰ کا حوالہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی بری لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کی بات سے رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیوں رنج ہونا چاہیے تھا؟ کہ تمہارے یہاں جبریل آ رہے، تمہارے گھروں میں تمہارے یہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہارے گھر کو اللہ نے اور تم کو ایک اتنے بڑے شرف سے، جو دنیا و آخرت کا سب سے بڑا شرف ہے، اس شرف سے نوازا ہے، اور تم آخرت کو نظر انداز کر کر دنیا کی سج دھج کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری، اور اس پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو بھلاؤ اور ان کو دو اختیار دو۔ یہ آیت تخیر ہے، اور دو جگہ یہ آیت تخیر قرآن مجید میں نازل ہوئی، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور ان کو کہو کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہیے تو میں تم کو مال دے دیتا ہوں،
اور جو سنت طریقہ ہے ایک آدھ کپڑے کا جوڑا بھی دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دوں گا، میں تم کو طلاق دے دوں گا، بیویوں سے یہ کہو۔ اور اگر تم مجھے چاہتی ہو تو پھر دنیا کی زندگی کے دنیا کی چیزوں کا مطالبہ چھوڑنا پڑے گا تمہیں۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی، اس کو آیت تخیر کہتے ہیں، بڑی سخت آیت ہے یہ۔ تو جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی سے متعلق آیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ کم عمر تھی، لیکن سب سے زیادہ ذہین تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہا، دیکھو ایک بات کہنے والا ہوں میں تم سے، لیکن اس بات کو تم نے سن لینا، لیکن تم نے فوراً فیصلہ مت کرنا، بلکہ تم نے یہ کرنا کہ اپنے والدین کے پاس جانا اور ان سے مشورہ کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ فیصلہ تو یہ کریں گے نہیں کہ تو مال لے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لے، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ نہیں تیرے کو مال لینے کی ضرورت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے، دیکھو تم نے مطالبہ کیا کہ تم کو مال چاہیے تو میں مال دے دوں گا، لیکن تم کو طلاق دے دوں گا، اور اگر میں چاہیے تو پھر تم کو میرے ساتھ جس طرح زندگی گزر لی اس طرح گزارنا پڑے گی۔ تو حضرت عائشہ نے برجستہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے مال دولت نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین کو بلا کر یہ بات بیان کی۔ ساری کی ساری امہات المومنین نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا کہ اللہ کے رسول ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا، ہم نے کہا کہ اب تھوڑی وسعت ہو گئی ہے تو تھوڑا سا ہم بھی دنیا کی، اب عورتوں کی تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، تو زیور وغیرہ کے استعمال کی ایک فطری، ہم نے اس کے اعتبار سے کہہ دیا تھا ہم اس دنیا کو بالکل چھوڑنے کو تیار ہیں، آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو آیت تخیر کہتے ہیں۔ لیکن اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی تھی، ایک دلی صدمہ ہوا تھا۔ اب یہاں غور کا جو پہلو ہے، قرآن جس انداز میں بیان کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہجرت کے موقع پر، طائف کے موقع پر اور ہر موقع پر بڑے کڑے امتحانوں سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے، بڑے کڑے امتحانوں سے، سب بھوک پیاس ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے، لیکن ایک بات سے رنج ہو گیا، ایک مطالبہ کر لیا انہوں نے، اور وہ جائز مطالبہ ہے، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، جائز مطالبہ، لیکن خاندان نبوت کے شایان شان مطالبہ نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اس کیفیت پر قرآن مجید میں آیت تخیر نازل ہوئی، آیت تخیر۔ اور ایک دوسری جگہ ہے آیت تخیر جہاں حضور حضرت زینب بنت جہش نے وہ شہد والا واقعہ وہاں ہے جو سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہاں میں بتا چکا ہوں کیونکہ سورہ تحریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہو چکی ہے، وہاں اس کی تفصیلات بتا چکا، اب اس کے یاد کی یہاں ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی سج-دھج، زینتہا اس کی سج-دھج رونق، فتعالینی، تو تم سب کے سب آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تم کو بہت ڈھیر سارا سامان دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر اچھے خوبصورت انداز میں تم کو آزاد کر دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر مرد بہت مفلس ہو اور عورت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں عورت کو مرد کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں اختیار ہے،
چاہے بیوی اس کو کہہ دے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میں غربت اور مفلسی میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، مرد اس سلسلے میں اس کو اگر اختیار دیتا ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، تو عورت کو آزاد ہو جائے گی، مرد اس کو اسرحکن سراحا جمیلا، اچھے دستور کے مطابق سنت کے مطابق اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ اس کو طلاق اختیاری کہتے ہیں۔ یہ بعض صورتوں میں اس کی نوعیت پیش آتی ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ، تو بلا شبہ اللہ نے تیار کیا ہے نیک بیویوں کے لیے تم میں سے، جو تم میں سے نیک بیویاں ہیں، اجراً عظیما، زبردست اجر و آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں، جیسے نبی کا، نبوت والے خاندان کا، نبیوں کی بیویوں کا، اور نبی کے کام میں لگنے والوں کا، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ آگے وہ آیتوں میں بات تفصیل سے تھوڑی آئے گی، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ خاندان نبوت ہے اور اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ نبی کی بیویاں جو ہے وہ منتخب ہوا کرتی ہے۔ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نکاح بھی نہیں کرتا، اللہ طے کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ سخت آیت نازل کر کر ان کو کہا گیا کہ تم نیکی کا راستہ اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ رب العزت، یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی تکلیف راحت میں گزار دو، پھر اللہ رب العزت تم کو وہاں جنت میں جو چیزیں دینے والا ہے وہ ایسی بڑھیا اور عمدہ ہے کہ تم یہاں کی دنیا کی ساری یہ کلفتیں دنیا کی جو پیش آ رہی ہے بھول جاؤ گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، مَن یاتی مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، جو تم میں سے آئے، لے کر آئے بیہودگی کو، کھلی ہوئی بیہودگی کو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ اس کو دوگنا عذاب دے گا۔ فاحشۃ مبینہ کے جو معنی ہے، گناہ فاحشہ زنا کو کہتے ہیں اور بدکاری کو کہتے ہیں، چوری کو کہتے ہیں، اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کے بارے میں فاحشۃ مبینہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نبی، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن وہ بدکار نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، مشرکہ تھی، لیکن زانیہ نہیں تھی۔ پاک ہوتی ہے نبیوں کی بیوی، پاک باز ہوتی ہے اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر یہاں اللہ نے اتنا سخت لفظ بفاحشۃ مبینہ کیوں استعمال کیا کہ نبی کی بیویوں اگر تم کوئی کھلی بیہودگی لے کر آؤ گی تو تم کو دوگنا جا۔ یہاں پر اس بات کو اللہ رب العزت نے کہ نبی کی ایذا رسانی کا کام بھی تم کرو گے، تمہارے کوئی ایسے تقاضے کی وجہ سے جس سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی تو تم کو دوگنا عذاب ہوگا۔ کیوں دوگنا عذاب ہوگا؟ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، اس لیے تمہاری پکڑ زیادہ ہوگی۔ جو جتنا بڑے درجے کا ہوگا اس کی گرفت اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی۔ ایک عام آدمی کے مقابلے میں اللہ کے ہاں جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہے ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے، ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے عوام کے مقابلے میں اہل علم کی اور علماء کی پکڑ زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے اور ان کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اجر بھی زیادہ ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، وَيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو تم میں سے اللہ اور رسول پر بھروسہ کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا،
اور نیک عمل کرے نؤتیہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اجر بھی ڈبل کا دیں گے، اس کا اجر بھی ڈبل کر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ کیوں کہ جب آزمائش کڑی ان کی ہوتی ہے تو اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور لوگوں کے مقابلے میں، جیسے ان کی پکڑ زبردست ہے تو ان کا ثواب بھی زبردست ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو جب تم ان اتقیتن، تو تم کو ڈرنا چاہیے، تم کو بہت زیادہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اور اپنی آواز میں نزاکت نہیں پیدا کرنا چاہیے، نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ تمہاری آواز کو سن کر جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی قسم کی ہوس اور لالچ کا اظہار کرے۔ وقلنا قولا معروفا، اور تم ان سے اچھی بات کہا کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھر کر اپنے گھروں سے مت نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو۔ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو بہت اچھے طریقے سے پاک صاف کر دینا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بلا شبہ اللہ بہت باریک بین اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں ان آیتوں کے میں کئی مضامین اصل میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیے۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نبوت کی نسبت کی وجہ سے ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوئی ہے، اس لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ اگر وہ تو ان کو بنا کیا کہ آپ سے غلطیاں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بہت سنبھل کر رہنا پڑتا ہے، اس کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، اس پر سب کی نگاہیں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کیفیت بتائی جا رہی۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا کہ تم کو پردہ بھی کرنا ہے۔ اب یہاں سے پردے کے احکام، پردے کے مستقل احکام آگے آ رہے ہیں، وہاں میں تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہاں پر اللہ رب العزت یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہہ رہا کہ تم کو پردہ کرنا ہے، لوگوں کے سامنے آنا نہیں ہے، اور اگر تم کو آنا بھی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو اور کوئی آ جائے گھر میں تمہارے آواز دے دستک دے تو تم کو نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، بلکہ تم کو کرختگی کے ساتھ اس سے بات کرنا ہے، اور تم کو پردے میں رہنا ہے، گھروں میں رہنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور بن ٹھن کر باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ تمہاری زندگیاں جو ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائی گئی ہے، تو تم لوگوں کو دوسرا کام یہ کرنا ہے، پردے میں رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ اور رسول کی ماننا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری اندر سے جو رجس ہے، رجس کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کی غلاظت اور گندگی کو صاف کر دے گا اور تم کو پاک صاف کر دے گا۔ چوتھا کام، پانچواں کام یہ بتایا جا رہا ازواج نبی کو کہ جو قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکمت و دانائی کی تم باتیں سنتے رہتے ہو، ان کو یاد کرنا ہے اور لوگوں کو تم کو بتانا بھی ہے، ان کو لوگوں کو بتانا بھی۔ اب اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔